اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ آج آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا، تو آج کی جو ویڈیو ہے بڑی دلچسپی کے ساتھ سننے والی ہے۔ تو ہم اس کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت آپ نے تمام فرشتوں کو آرڈر دیا کہ میرے اس بندے کے تعظیمی سجدے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ سب سوچنے لگ گئے۔ تو جب اللہ نے آرڈر دیا کہ تمام فرشتے میرے اس بندے حضرت آدم کو سجدہ کروں، تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے آرڈر دیا گیا اللہ کی جانب سے، تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن یہ جو شیطان ہے اس نے سجدے سے کھل مکھلا انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو لعنتی بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھیج دیا، اور ساتھ مائی حوا کو بھی۔ مائی حوا جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور جب دونوں کو جنت کے اندر بھیج دیا تو جنت کے دروازے بند کر دیے۔ تو جنت کے دروازے کے سامنے صرف اور صرف دو چیزیں تھیں، ایک سانپ تھا اور ایک مور تھا۔ تو شیطان جب لعنتی بن گیا تو اس وقت وہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو ملعون لعنتی شیطان وہ سوچنے لگ گیا کہ اب کیا کروں۔ اس نے سوچ کر یہ کہا کہ اب میں جنت میں داخل ہوں، اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو ورگلا کر اس کو غلط مشورہ دے کر اس کو اس جنت سے نکالوں۔ تو جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو جنت کے دروازے کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک مور تھا، ایک سانپ تھا۔ تو مور کی بہت زیادہ خوبصورتی تھی، تو شیطان نے مور کو کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا گر بتاتا ہوں، اگر آپ وہ استعمال کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں عیش و عشرت کرو گے، ورنہ آپ کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جیسے میں ذلیل ہوا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی ذلیل ہوں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ مجھے جنت میں جانے دو، تو میں آپ کو ایک اچھا راستہ بتاؤں گا جس سے آپ پوری لائف عیش و عشرت میں گزارو گے اور جنت میں رہو گے۔ تو اس نے سوچا کہ میں آپ کو کس طریقے سے اندر لے کر جاؤں، دروازے کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ شیطان اندر انٹر ہو گیا ہے۔ تو اس نے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا کر کے تو ایک موتی بن گیا، اور وہ موتی جو ہے اس نے شیطان نے مور کو کہا کہ اپنے منہ میں رکھ کر آپ اندر چلے جائیں، تو اس طریقے سے میں پھر اندر چلا جاؤں گا، تو پھر اندر جا کر میں آپ کو ساری پالیسی بتاؤں گا۔ تو اس شیطان نے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو موتی بنایا اور مور نے اپنے منہ میں رکھا، اور مور جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا شیطان کو لے کر، اور وہاں اس نے دوبارہ جادو کر کے بالکل وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ جب پہلے کی طرح اس کی شکل بن گئی انسان کی طرح، تو پھر وہ مائی حوا کے پاس گیا، تو مائی حوا کو کہنے لگا کہ اے حوا، میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ ساری زندگی آپ اس جنت میں رہو گے۔ کون سا طریقہ؟ شیطان نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے،
اگر اس درخت کا آپ نے پھل کھا لیا تو ساری زندگی آپ جنت میں عیش و عشرت کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی پر کہ آپ یہ جنت کے سب حصوں میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کونے میں آپ نے نہیں جانا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ جو کونا ہے جس کے اوپر آپ پر پابندی ہے کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے، تو ادھر ایک درخت ہے، اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ ساری زندگی ایک تو مرو گے نہیں اور دوسرے نمبر پر آپ عیش و عشرت کرو گے۔ تو شیطان نے جب ورگلایا تو اس نے مائی حوا کو وہ پھل کھلا دیا، وہ اس کے لالچ میں آ گئی، اس نے غلطی کر لی، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو بھی اس نے پوری ڈیٹیل بتائی اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ تو اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے جنت سے ان کو باہر نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے جب ادھر نکلے جنت سے تو اس دنیا میں دیکھا تو دنیا جو ہے وہ ساری زمین جو ہے وہ پانی ہی پانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ جگہ پر پہاڑ لگائے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ زمین پر اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے جب پہاڑ لگائے اور پانی تھا تو آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو جنت سے نکال کر ادھر زمین پر بھیج دیا۔ تو اس وقت بالکل وہ الف ننگ مننگے تھے، وجود پر کپڑا نہیں تھا، تو اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے، شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا کہ درختوں کے پتے جو ہیں ان کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو وہ بڑے ذلیل و خوار ہوئے، بڑے عرصے کے بعد دعائیں مانگتے رہے۔ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ دے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام زمین دے اتے رو رو کے دعاواں منگ کے اللہ نے معافی نہیں دتی، تے جس ویلے دعاواں منگ کے تھک گئے آدم تے مائی حوا، تے اس وقت اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کر دین، میرے اللہ اگر سانو اپنی زندگی دے اندر تینو منان دا چج نہیں آیا، تینو منان دا طریقہ نہیں آیا، میرے اللہ ہن تو کوئی آپ ہی طریقہ چا دس تاکہ سانو معافی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی اس آیت تو پہلے فتلقا فے تلقا، جیڑی آیت دے شروع دے اندر فے آ جائے، اس تو مراد یہ ہوندا ہے کہ انسان اپنا پورا زور لا کے او تھک تے جاندا ہے لیکن او دی گل نہیں منیندی، او خود اپنے آپ بالکل عاجز سمجھ لیندا ہے۔ اپنا پورا زور تے ٹل لان تو بعد اللہ تے سٹ دیندا ہے کہ میرے اللہ میرے کولوں کچھ نہیں ہویا، میں بڑا زور لایا ہے، میں بڑی طاقت لائی ہے، میرے کولوں منان دا طریقہ او تینوں نہیں آ سکیا، تینوں منان دا جیڑا میں زور لاندا رہا، روندا رہا، عبادت کردا رہا، سجدے کردا رہا، سارا کچھ کیتا ہے، لیکن میں بالکل کمزور ہاں، میں بالکل بے بس ہو گیا، اللہ ہن چا تو کوئی طریقہ دس۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر جس ویلے آدم علیہ السلام نے اے دعا منگی ہے، اے اللہ دے سامنے التجا کیتی ہے، اللہ پاک نے تو کلمے نازل کیتے، فتلقا آدم من ربہ کلمات، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت تے طاقت دے صدقے او تو کلمے نازل کیتے جس وجہ تو آدم تے مائی حوا دی بخشش ہو گئی۔ اللہ نے او کلمے قرآن مجید دے اندر 9ویں سپارے دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے او کیڑے کلمے جڑے کلمے پڑھن دے نال آدم دی بخشش ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے او کلمے پڑھے نے، او کیڑے کلمے نے؟ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے میرے اللہ اسی ظلم کیتا ہے، انفسنا اپنے نفس دے اتے، اپنیاں جاناں دے اتے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو میرے اللہ سانو معاف نہ کیتا، وترحمنا ساڈے اتے رحم نہ کیتا، لنکونن من الخاسرین، اسی ہمیشہ خسارہ پانے والےاں وچوں ہو جاواں گے، اسی ذلیل و خوار ہو جاواں گے، اسی بالکل دنیا تو اڑ جاواں گے۔ اے میرے اللہ جے تیرا در ہن ہے تے تیرے در دے سامنے اسی ہاتھ اٹھا کے تیرے کولوں معافی چا منگنے ہاں، سانو معاف کر دے، ساڈے اُتے رحم نازل کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جس ویلے اے دعا منگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ دے پیغمبر نے جس ویلے دعا منگی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے تے مائی حوا تے حضرت آدم دی دعا نو قبول کر کے تے بخش دیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر آدم دے اتے اتنا رحم کیتا اور پوری کائنات نو اے سبق دے دیتا کہ جیڑا بندہ گناہگار ہوئے، جیڑا اللہ دا نافرمان ہوئے، جس نے اپنی جان دے اتے ظلم کیتا ہے، اللہ دی کبریائی نو صحیح نہیں من سکیا، اللہ دے حکم نو نہیں سمجھ سکیا، اگر کوئی غلطی کر لیس اپنے اللہ دے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے تے دعا منگے حضرت آدم علیہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اول و آخر درود شریف پڑھ کے آدم علیہ السلام دی دعا اے چا منگے، اللہ پاک فرماندا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہون انسان دے میں سارے اپنی رحمت دے صدقے وہ معاف کر دیاں گا۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کے متعلق ان کا جنت کے اندر جانا اور ان کا پھر نکال دینا، پھر اس کی معافی۔ تو یہ حقیقت کے اندر اگر چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ بھی کوئی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگو اور یہ دعا پڑھو۔ اللہ رب العزت اپنی اس دعا کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے اور اپنے جلال ہونے کے صدقے اور اپنے اللہ ہونے کے صدقے، اپنا اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ العزیز آپ کے سب گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی پوری فیملی میں آگے بھی ایسے دنیا میں یہ پھیلاؤ تاکہ دین کا بول بالا ہو، اللہ کے حق کا اعلان ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے پیغمبروں کی پہچان ہو کہ یہ دنیا کیسے بنی، اور اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو میری کوئی معافی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کئی نسخے ایسے بتا دیے ہیں کہ اگر آپ صدق دل کے ساتھ معافی مانگو گے اللہ رب العزت ضرور آپ کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔